نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں میری بہنیں؟ اللہ سے امید ہے ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ سے امید ہے لیکچر سن رہی ہوں گی اور عمل کے پوائنٹس نوٹ ڈاؤن کر رہی ہوں گی۔ آج کا لیکچر شروع کرنے سے پہلے ایک بہت ہی کام کی چھوٹی سی حدیث میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں، جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ حقوق العباد کتنے زیادہ ہمارے لیے ضروری ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کوئی مرد یا عورت 60 سال تک اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری والی زندگی گزارتے ہیں، پھر جب موت کا وقت آتا ہے تو وصیت میں حقداروں کو نقصان پہنچا دیتے ہیں تو ان کے لیے دوزخ واجب کر دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہتے ہیں 60 سال تک پوری زندگی، اور مرتے وقت صرف وصیت میں حقداروں کا حق مار دیتے ہیں۔ یعنی بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو آگ کر دیتے ہیں وصیت میں، اپنے بہن بھائیوں کو آگ کر دیتے ہیں، جو بھی حقدار اللہ نے بنائے ہیں انسان کے مرنے کے بعد انہیں وہ نقصان پہنچاتے ہیں، انہیں ان کا حق نہیں دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بالکل پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کے حق مقرر کیے ہیں اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ سب کے حق بالکل پراپرلی انہیں ادا کیے جائیں، کوئی کبھی کسی کا حق نہ مارے، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے۔ اور یہ صرف بات ہم لمیٹڈ نہ رکھیں کہ وصیت کرنے والوں، کسی بھی طرح سے انسان کسی کا دنیا میں حق مارے گا اور کسی کا کسی بھی طرح سے حق مارے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ، اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناپسند آئے گی۔ تو ہمیں توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ لوگوں کا جو حق ہمارے اوپر بنتا ہے وہ ہم پورا انشاءاللہ ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد ادا کرنے والا بنائے انشاءاللہ۔ آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں۔ سورہ النساء پارہ نمبر 5 آیت نمبر 30 ہم نے لاسٹ کی تھی، 31 سے ہم شروع کریں گے۔ 130 آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ ازواجی زندگی کے بارے میں بتا رہے تھے، میاں بیوی کے تعلقات کے بارے میں بتا رہے تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 131 میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ صَفَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا۔ زمین اور آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہی ملکیت میں ہے، اور واقعی ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے اور تم کو بھی یہی حکم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور اگر تم کفر کرو تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز اور تعریف والا ہے۔ پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو بھی احکامات دیے تھے شوہر اور بیوی کے متعلق، خانوی زندگی کے متعلق، اللہ تعالیٰ ان باتوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ تمام جو احکامات دیے ہیں بہت ہی پیارے احکامات تھے، بہت ہی بہترین احکامات تھے زندگی گزارنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ احکامات پورے کرو، اور جو انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑے گا، انہیں پیچھے چھوڑے گا، ان سے کفر کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ساری آسمان اور ساری زمین اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت بے نیاز ہیں۔ انسان کو نقصان ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ کا کہا نہیں مانے گا تو اسے خود نقصان ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں ہے اس کے کفر کرنے سے۔ 132 آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ کے اختیار میں ہیں آسمانوں اور زمینوں کی سب چیزیں، اور اللہ تعالیٰ کارساز کافی ہے، یعنی ہر چیز کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ اگر تمہیں ڈر ہے کسی کا، خوف ہے کسی کا، کسی بھی بات کی پریشانی ہے تو اللہ سے مدد مانگو، اللہ تعالیٰ کافی ہے مدد کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کافی ہے تمہیں راہ دکھانے کے لیے، ہدایت دینے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، بہترین مسلمان بنائے، بہترین اپنے احکامات پہ عمل کرنے والا انسان بنائے انشاءاللہ۔
133 آیت میں اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں لوگوں کو اور کہہ رہے ہیں اگر اسے منظور ہو تو اے لوگوں وہ تم سب کو لے جائے، یعنی تم سب کو ختم کر دے، مٹا دے تم سب کو۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہزاروں سالوں سے اللہ تعالیٰ ہزاروں بستیوں کو ختم کر چکے ہیں اور نئے لوگ لے کے آ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے کیا کہہ رہے ہیں، اگر اسے منظور ہو تو اے لوگوں اللہ تعالیٰ تم سب کو لے جائے اور دوسروں کو لے آئے۔ اللہ تعالیٰ اس پر پوری قدرت رکھنے والا ہے، یہ ہم شاہد ہیں اس بات کے، ہم گواہ ہیں اس بات کے کہ ہزاروں نسلیں ختم ہو گئیں اور نئی نسلیں آتی چلی گئیں اور ہزاروں لوگ جاتے جا رہے ہیں اور نئے لوگ آتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہ دستور ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے جب ہم اس دنیا سے جائیں اللہ تعالیٰ کے پاس انشاءاللہ تعالیٰ تو بہترین الفاظ میں اللہ تعالیٰ ہمیں بلائیں اور بہترین الفاظ میں اس دنیا میں ہم یاد کیے جائیں انشاءاللہ۔ 134 آیت بہت ہی کمال کی ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے ذہن کھول رہے ہیں اور فرما رہے ہیں جو شخص دنیا کا ثواب چاہتا ہے تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کے ثواب موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور دیکھنے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے۔ اچھا، مفسرین کے نزدیک یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے جب جہاد کیا جاتا تھا اور لوگ مال غنیمت کے لیے جہاد کرتے تھے، دنیا کے مال کے لیے جہاد کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس تو آخرت اور دنیا دونوں کا ثواب ہے، تو خالی دنیا کو کیوں چوز کر رہے ہو؟ اگر یہ دیکھا جائے تو آج کے دور میں ہمیں عام یہ بات دکھتی ہے کہ لوگ نیکی کے کام کر رہے ہوتے ہیں صرف دنیا کے لیے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے پاس تو دنیا کی بھی ثواب ہے اور آخرت میں بھی بہت بڑا اجر ہے تمہارے لیے۔ صرف نیت کو اپنی چینج کر لو کہ صرف دنیا کی نیت نہ کرو، آخرت کی بھی نیت کرو، تو اللہ تعالیٰ دونوں جگہ برابر کا ثواب دینے پہ، دونوں جگہ برابر کی عزت دینے پہ قادر ہیں۔ تو ہم سب کو اپنی نیت چیک کرنی ہے، کوئی بھی نیک کام کرتے ہوئے، یہاں تک کہ گھر میں کھانا پکاتے ہوئے، اپنے گھر میں لوگوں کو سرو کرتے ہوئے بھی اپنی نیت کو چینج کریں، صرف محبت میں بچوں کی، شوہر کی یا گھر والوں کی نہ کریں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے یہ ذمہ داری دی ہے، اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے یہ ان لوگوں کو کا سربراہ بنایا ہے، مجھے ان لوگوں کو دیکھ بھال کرنے والا بنایا ہے، مجھے میرے بچوں کا، میرے گھر والوں کا، تو اللہ تعالیٰ صرف آپ کی خوشنودی کی خاطر، آپ کی رضا کی خاطر میں ان کے لیے کھانا بنا رہی ہوں، میں ان کے کپڑے استری کر رہی ہوں، میں ان کے لیے روٹیاں بنا رہی ہوں، برتن دھو رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو پتہ ہے میں تھک رہی ہوں، مگر صرف آپ راضی ہو جائیں، آپ نے مجھے حکم دیا ہے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، اس لیے میں کر رہی ہوں، تو آپ مجھ سے راضی ہو جائیں، مجھے اس کا بہت زیادہ اجر چاہیے آخرت میں انشاءاللہ۔ تو آپ دیکھیں آپ کا دل پرسکون ہو جائے گا، دل سے جو گھبراہٹ ہوتی ہے، غصہ ہوتا ہے کہ اتنا کام میں کر رہی ہوں اور مجھے کوئی واہوائی نہیں مل رہی، کوئی شاباشی نہیں مل رہی، تو کوئی ریوارڈ دنیا میں نہیں مل رہا، تو وہ جو انسان کی خواہش ہے نا ریوارڈ کی دنیا کی، وہ ختم ہو جاتی ہے اور وہ شفٹ ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مجھے ریوارڈ دیں گے جب میں اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤں گی۔ تھوڑی سی اپنی نیت چینج کرنے کی ضرورت ہے، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ دل کو بھی سکون دیں گے اور دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ عزت دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اسی بات پر ہم ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلند کر دیتا ہے، یعنی لوگوں کی تواضع کرتا ہے، ان کی خاطر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی خاطر، تو اللہ تعالیٰ اسے بلند کر دیتے ہیں، اسے عزت عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث سناتی ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بندہ جب صرف اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حکمت بڑھا دیتے ہیں، یعنی جب بندہ اللہ تعالیٰ کی خاطر لوگوں کے لیے کام کرے، لوگوں کا خیال رکھے، تو اس کے دل میں یہ خیال پیدا نہیں ہوگا کہ میں لوگوں کے لیے کتنا کام کر رہی ہوں، میں لوگوں پہ احسان کر رہی ہوں، میں لوگوں پہ خرچ کر رہی ہوں۔ جب یہ خیال دل سے جائے گا انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ انسان کے دل کو غنی کر دیتے ہیں، اس کے دل کو بلند کر دیتے ہیں، اسے دنیا میں بھی عزت عطا فرماتے ہیں اور انشاءاللہ آخرت میں بھی عزت عطا فرماتے ہیں۔ 135 آیت کافی بڑی آیت ہے، اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں، اے ایمان والوں، عدل و انصاف پر مضبوطی سے جم جانے والے اور خوشنودی مولا کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، یعنی ہمیشہ عدل اور انصاف سے کام لو، کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کرو، کسی کا حق نہ مارو، کسی کے ساتھ برائی نہ کرو، اور یہ سب کام صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہونے چاہیے، دنیا میں واہوائی کے لیے نہیں، دنیا میں ناموری کے لیے نہیں، بلکہ صرف اور صرف مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہونا چاہیے۔ اور پھر کیا کہہ رہے ہیں، سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، یعنی جب بھی کسی کے بارے میں کوئی بات بولو تو سچ بولو، کبھی بھی جھوٹ نہ بولو۔ پھر آگے فرماتے ہیں، گو وہ تمہارے خود اپنے خلاف ہو یا اپنے ماں باپ کے یا رشتہ داروں عزیزوں کے،
یعنی ہمیشہ سچ بولو، چاہے خود تمہارا ہی نقصان کیوں نہ رہا ہو۔ وقتی نقصان ہوگا، جس کا بھی ہوگا وقتی نقصان ہوگا، مگر ہم دیکھیں گے ان دا لانگ ٹرم عزت ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ کے پاس عزت ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر اللہ تعالیٰ اس بات کو، اپنی بات کو اور کلیئر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں وہ شخص اگر امیر ہو تو اور فقیر ہو تو دونوں کے ساتھ اللہ کو زیادہ تعلق ہے۔ یعنی اگر وہ شخص امیر ہو تو اس کی امیری تمہیں سچ بولنے سے نہ روکے، اگر وہ غریب ہو تو اس کا فقر یہ تمہیں سچ بولنے سے نہ روکے۔ یعنی یہ نہ سوچو کہ ایسا نہ ہو کہ یہ غریب آدمی ہے، یہ اور غریب ہو جائے گا اور فقیر ہو جائے گا اگر میں سچ بولوں گا، تو دونوں میں سے کسی کے بارے میں بھی جھوٹ نہ بولو، سچ بولو۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ان دونوں سے تمہارے زیادہ قریب اور مقدم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا کہا زیادہ امپورٹنٹ ہے امیروں سے بھی اور غریبوں سے، کسی کے بھی کہنے سے زیادہ امپورٹنٹ اللہ تعالیٰ کی بات ہے۔ تو جو سچ ہو وہ بولو۔ پھر آگے فرما رہے ہیں اس لیے تم خواہش نفس کے پیچھے پڑ کر انصاف نہ چھوڑ دینا، یعنی تمہیں جو صحیح لگ رہا ہے، تمہیں جو بہتر لگ رہا ہے، تمہیں جس چیز میں فائدہ ہے وہ کام کرنے کے لیے تم انصاف نہ چھوڑ دینا، کہیں غلط بات نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا۔ اسی طرح سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو، یعنی کسی دشمن کے ساتھ بھی بے انصافی کرنے کو اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں۔ پھر آگے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ اور اگر تم نے کج بیانی یا پہلو تہی کی تو جان لو کہ جو کچھ تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ یعنی اگر تم نے کسی بھی طرح سے جھوٹ بولنے کی کوشش کی، کسی بھی طرح سے ناانصافی کرنے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں، ہر چیز کو اچھی طرح اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے، کچھ چیز بھی اللہ تعالیٰ سے چھپی بھی نہیں ہے۔ چاہے تم کچھ بھی کر لو، کوئی بھی طریقہ اپنا لو ناانصافی کرنے کا، اللہ تعالیٰ اسے جانتے ہیں۔ یعنی سچ بولنا، انصاف کرنا، عدل کرنا ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ جب انسان سچ نہیں بولتا ہے، عدل و انصاف قائم نہیں رکھتا ہے، لوگوں کے درمیان فساد کرواتا ہے، لوگوں کے درمیان ناانصافی کرتا ہے، ان کا حق مارتا ہے کسی بھی طرح سے، تو وہ انسان کبھی بھی پوری طرح ایماندار نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں اس کے ایمان میں کمی ہے۔ ہم سب کو اپنا جائزہ لینا ہوگا، اپنے دلوں کا، اپنے اعمالوں کا جائزہ لینا ہوگا، دن بھر میں جو ہم کام کرتے ہیں کہ کہیں ہم کسی کا حق تو نہیں مار رہے، کہیں ہم کسی کے ساتھ ناانصافی تو نہیں کر رہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے اندر سے یہ ساری برائیاں دور کریں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے سچے اطاعت کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ۔ 136 آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ پر، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی کتاب پر، اور جو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے اس کتاب پر، ان سے پہلے والی کتابوں پر ایمان لاؤ، یعنی قرآن پر اور قرآن سے پہلے آنے والی کتابوں پر، سب پر ایمان لانا بہت زیادہ ضروری ہے ہمارے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کن کن باتوں پر اور ایمان لانا بہت زیادہ ضروری ہے، اور فرما رہے ہیں جو شخص اللہ تعالیٰ سے، اس کے فرشتوں سے، اس کی کتابوں سے اور اس کے رسولوں سے اور قیامت کے دن سے کفر کرے تو وہ بہت بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا ہے۔ یعنی کسی بھی طرح کی ہم اللہ تعالیٰ سے بدعہدی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات نہیں مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو نہیں مانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی بات نہیں مانو گے، اللہ تعالیٰ کو ایمان نہیں رکھو گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان نہیں ان کے اوپر رکھو گے، ان کی کتاب کے کہے نہیں مانو گے، پچھلی کتابوں کو نہیں مانو گے، اور پھر کیا فرشتوں کی، کتابوں کی، رسولوں کی، قیامت کے دن کے کسی کے ساتھ بھی کفر کرو گے تو بہت بڑی گمراہی میں ہو تم۔ تو یہ نہ سمجھو کہ تم ہدایت یافتہ ہو، تم گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ ہم سب کو چیک کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہم سے، ہم بالکل ویسی کریں انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں فلاح پانے والے مسلمانوں میں شامل فرمائیں۔ پھر آیت نمبر 137 بہت ہی خطرناک ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جن لوگوں نے ایمان قبول کر کے پھر کفر کیا، پھر ایمان لا کے پھر کفر کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھ گئے، اللہ تعالیٰ یقیناً انہیں نہ بخشے گا اور نہ انہیں راہ ہدایت سمجھائے گا۔ اللہ اکبر۔ یعنی اللہ تعالیٰ، مفسرین کے نزدیک یہاں پہ بات ہو رہی ہے یہودیوں کی، یعنی پہلے وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، پھر حضرت عزیز علیہ السلام کا انہوں نے انکار کر دیا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انہوں نے انکار کر دیا، کبھی وہ کفر کرتے تھے، کبھی وہ ایمان لاتے تھے، جیسا ان کی مرضی ہوتی تھی ویسا وہ کرتے تھے، پھر آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انہوں نے انکار کیا۔ بعض مفسرین کے نزدیک منافقین کے لیے بات ہو رہی ہے کہ کبھی وہ ایمان لے آتے تھے اور کبھی وہ
اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کر دیا کرتے تھے۔ اور یہ آیت اگر دیکھا جائے تو بالکل عام ہے، یعنی ہر انسان کے لیے ہے کہ ہم لوگ عام طور پہ بھی ایسا ہی کرتے ہیں کہ جو ہمارا دل چاہتا ہے ہم وہی کرتے ہیں۔ کبھی ہم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کر دیتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، اور کبھی ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو کفر کے زمرے میں آنے والی تمام باتوں سے محفوظ رکھے ہمیشہ انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہیں کبھی ہدایت نہیں سمجھائیں گے اللہ تعالیٰ۔ ہدایت مانگنے سے ملتی ہے، ہدایت انسان چاہتا ہے دل سے، وہ روشنی جب ہی ملتی ہے اسے، وہ راستہ جب ہی ملتا ہے اسے۔ کفر میں جب انسان پڑ جاتا ہے، منافقت میں انسان پڑ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے ہدایت کا راستہ نہیں دکھاتے۔ پھر 138 میں اللہ تعالیٰ اس بات کو کمپلیٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں منافقوں کو اس بات کی خبر پہنچا دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب یقینی ہے۔ اللہم لا جعلنا منہم، اللہ ہمیں منافقوں میں کبھی شامل نہ فرمائے، پکا ایمان عطا فرمائے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت عطا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ 139 آیت میں اللہ تعالیٰ وجہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں جن کی حالت یہ ہے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے پھرتے ہیں، کیا ان کے پاس یہ عزت کی تلاش میں جاتے ہیں؟ تو یاد رکھو کہ عزت تو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے عزت عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے ذلت عطا فرماتا ہے۔ کافروں کو دوست بنانے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں ان سے دوستی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو فرمانبرداری میں لوگ ہیں انہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ سے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں ہم ہمیشہ انہیں دوست بنائیں، ہمیشہ انہیں اپنا رازدار بنائیں، ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں، تاکہ کبھی اگر ہمارے اللہ نہ کرے پاؤں پھسلے، اللہ تعالیٰ سے دور ہونے لگے، تو وہ لوگ ہمیں تھام لیں اور واپس اللہ تعالیٰ کی طرف کھینچ لیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ جب انسان ایسے لوگوں میں بیٹھتا ہے، ایسے لوگوں کو دوست بناتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے آلریڈی دور ہوتے ہیں، تو وہ اسے بھی اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتے ہیں، اسے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے پہ مجبور کر دیتے ہیں۔ آہستہ آہستہ انسان بدلتا جاتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلتا، اس لیے اللہ تعالیٰ برے دوست بنانے سے منع کرتے ہیں، اور ہمیشہ ایسے دوست بنانے کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رسی کو تھامے ہوئے ہوں، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوں، اللہ تعالیٰ کی فوج میں شامل ہوں، تاکہ انسان ہمیشہ مضبوط رہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں رہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 140 میں بہت ہی کام کی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے پاس اپنی کتاب میں یہ حکم اتار چکا ہے کہ تم جب کسی مجلس والوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے اور مذاق اڑاتے ہوئے سنو تو اس مجمع کے ساتھ نہ بیٹھو، یعنی جہاں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا، اللہ تعالیٰ کی کتاب کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہاں مت بیٹھو، کیونکہ جب انسان ان میں بیٹھتا ہے تو ان کے ساتھ ہی شامل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں ہمیں کبھی شامل نہ فرمائے۔ پھر فرما رہے ہیں جب تک کہ وہ اس کے علاوہ اور باتیں نہ کرنے لگیں، ورنہ تم بھی اس وقت انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ پھر بات کو کمپلیٹ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ تمام کافروں اور سب منافقوں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ اللہم لا جعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے انشاءاللہ تعالیٰ، ان لوگوں میں شامل ہونے سے بچائے جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے ساتھ کفر کرتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی ہدایت عطا فرمائے اور ہم سب کو بھی ہدایت عطا فرمائے بہترین انشاءاللہ تعالیٰ۔ اسی حوالے سے ایک حدیث سنانا چاہتی ہوں آپ کو، مسند احمد کی حدیث ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہو وہ اس دعوت میں شریک نہ ہو جس میں شراب کا دور چلے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے جو بھی اللہ تعالیٰ نے کام حرام کیے ہیں، جب مجلسوں میں، محفلوں میں وہ کام ہو رہے ہوں تو ان محفلوں میں شریک ہونا سختی سے منع ہے۔ وہ بے حیائی کے کام بھی ہو سکتے ہیں، وہ گانا بجانا بھی ہو سکتا ہے، وہ ڈانس وغیرہ بھی ہو سکتا ہے۔ جب محفلوں میں یہ سارے کام ہو رہے ہوں تو مسلمانوں سے کہا جاتا ہے کہ وہ ان محفلوں میں شریک نہ ہوں۔ آیت نمبر 141 میں اللہ تعالیٰ منافقین کی بات کر رہے ہیں۔ منافقین کون؟ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ایمان رکھتے ہیں ان کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں، اور جو کفر کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں، اور دونوں سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہاری پارٹی میں ہیں، ہم تمہارے کام کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی بات کر رہے ہیں، اور یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ لوگ تمہارے انجام کار کا انتظار کرتے رہتے ہیں، پھر اگر تمہیں اللہ تعالیٰ فتح دے تو کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں، اور اگر
کافروں کو تھوڑا سا غلبہ مل جائے تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تم پر غالب آنے والے تھے، اور کیا ہم نے تمہیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے نہ بچا لیا تھا؟ یعنی مسلمانوں کو جب فتح ملتی ہے تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور اگر کافروں کو فتح ملتی ہے تو ان سے کہتے ہیں کہ مسلمان تمہارے پر غالب آنے والے تھے مگر ہم نے ایسی چال چلی کہ تم غالب آ گئے، یعنی یہ ایسی پالیسی، ہماری پالیسی کی وجہ سے تم غالب آئے ہو، یہ کافروں سے کہا کرتے ہیں یہ منافقین۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بس قیامت کے دن خود اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا، اللہ تعالیٰ بتائے گا کون فتح یاب ہے، کون ہارا ہے، کون غالب ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سارے فیصلے ان کے درمیان کر دے گا، ہر انسان کے درمیان کر دے گا جس دنیا میں لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں اقتدار کے لیے، طاقت کے لیے، کرسیوں کے لیے، نام کے لیے، شہرت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے درمیان فیصلہ کر دے گا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے، کون جنت میں جانے والا ہے اور کون جہنم میں جانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرمائے جو لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کرنے والے ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ ہمیشہ بہتر لوگوں میں شامل ہوں، ہمیشہ بہترین مسلمانوں میں شامل ہوں۔ پھر اس آیت کو کمپلیٹ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ایمان والوں پر ہرگز راہ نہ دے گا، یعنی جو ایمان والے ہیں وہ کافروں سے کبھی نہیں ہاریں گے، کافر کبھی بھی جیت نہیں سکیں گے ایمان والوں سے۔ یہ اللہ تعالیٰ آخرت کی بات کر رہے ہیں، دنیا میں تو جو محنت کرتا ہے وہ جیتتا ہے، مگر آخرت کی بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کافر کبھی بھی مسلمانوں سے جیت نہیں سکتے، کبھی بھی وہ جنت میں نہیں جا سکتے، جنت میں صرف مسلمان جائیں گے۔ پھر منافقین کی دوبارہ اللہ تعالیٰ بات کرتے ہوئے فرما رہے ہیں آیت نمبر 142 میں، اور فرما رہے ہیں بے شک منافق اللہ تعالیٰ سے چال بازیاں کرتے ہیں اور وہ انہی چال بازیوں کا بدلہ انہیں دینے والا ہے۔ پھر بہت خطرناک اللہ تعالیٰ موڑ دے رہے ہیں اس آیت کو اور کہہ رہے ہیں اور جب تم نماز کو کھڑے ہوتے ہو تو بڑی کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو، صرف لوگوں کو دکھاتے ہو، اور یاد الہی تو یوں ہی برائے نام کرتے ہو۔ اللہ اکبر! ہم میں سے کتنے لوگوں کا حال ہے یہ کہ نماز کا وقت ہوتا ہے اور نماز کا وقت نکلے جاتا ہے اور بالکل اینڈ ٹائم پہ جب نماز قضا ہونے والی تھی، جب ہم کھڑے ہوتے ہیں بڑی مشکلوں سے کہ اب ہم نماز پڑھ لیں، اور ٹوٹی پھوٹی سی نماز پڑھتے ہیں اس لیے کہ ہماری امی ہمیں دیکھ لیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، یا ہمارے گھر والے دیکھ لیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہ بہت ہی بری بات ہے، منافقوں کا طریقہ ہے۔ بالکل ٹائم پہ نماز پڑھنی چاہیے، بہت اچھی نماز پڑھنی چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں، نیت ہماری صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو دکھانے کی ہو اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہو انشاءاللہ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے، اور یہ کہ منافق کی نماز ہے کہ بیٹھا ہوا سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان یعنی غروب کے قریب آ جاتا ہے تو وہ اٹھتا ہے اور 4 ٹھونگے مار لیتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ، اور یہ عصر کی نماز کی بات ہو رہی ہے کہ عصر کی نماز بالکل قضا کا وقت ہو جاتا ہے، اس وقت پڑھتے ہیں، اور بہت سخت منع ہے اس وقت عصر کی نماز پڑھنا، تو عصر کی نماز ہمیں انشاءاللہ جلدی ادا کرنی ہوگی، جلدی ادا کرنا چاہیے تاکہ اللہ ہم سے راضی ہوں، اللہ کے رسول ہم سے راضی ہوں انشاءاللہ۔ 143 آیت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ درمیان میں ہی معلق ڈگمگاتے رہتے ہیں، یعنی نہ وہ مسلمانوں میں ہوتے ہیں نہ وہ کافروں میں ہوتے ہیں، وہ بیچ میں ڈگمگاتے رہتے ہیں، یعنی جہاں انہیں مشکل ہوتی ہے اطاعت میں وہاں وہ کافر ہو جاتے ہیں، جہاں انہیں آسانی لگتی ہے وہاں وہ مسلمان ہو جاتے ہیں، نہ وہ پورے مسلمان ہو پاتے ہیں نہ ہی وہ پورے کافر ہو پاتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہ پورے ان کی طرح نہ پورے ان کی طرف ہو سکتے ہیں، یعنی نہ پورے مسلمانوں کی طرف نہ پورے کافروں کی طرف۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہی میں ڈال دے تو اس کے لیے کوئی راہ نہیں پائے گا، یعنی کوئی راستہ نہیں ہے اس کے لیے اگر کوئی گمراہ ہو گیا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف نہ پلٹا، توبہ نہیں کی، جب تک اللہ تعالیٰ نے دروازے کھولے ہوئے ہیں دل کے دماغ کے، جب تک تالے نہیں پڑے ہیں، انسان نہیں پلٹا ہے تو اللہ تعالیٰ پہ تالے ڈال دیتا ہے، دل پہ، دماغ پہ، آنکھوں پہ، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اس کے بعد اسے راہ ملنی بند ہو جاتی ہے اور وہ گمراہی کے دلدل میں پھنستا ہی چلا جاتا ہے۔ 144 آیت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے ایمان والوں، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی صاف حجت قائم کر لو، یعنی تم اللہ تعالیٰ سے بحث کر لو یا اللہ تعالیٰ سے نعوذ باللہ دشمنی کر لو، لڑائی مول لے لو، تم یہ چاہتے ہو؟
یہ اللہ تعالیٰ کیوں بات کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ جب انسان مومنوں کو چھوڑ کے کافروں کو دوست بنائے گا تو آہستہ آہستہ ان کی طرح کا ہوتا چلا جائے گا، آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اور وہ کافروں کی جیسی حرکتیں کرنے لگے گا، ان کے جیسے فیشنز کرنے لگے گا، ان کی جیسی باتیں کرنے لگے گا، ان کے جیسا دکھنے لگے گا، اٹھنے بیٹھنا کھانا پینا آہستہ آہستہ، اور پھر اس کے بعد عقیدے چینج ہوتے چلے جائیں گے اور انسان کا ذہن مکمل طور پہ چینج ہو جائے گا۔ تو کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ انسان جو ہے گمراہی کی طرف جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کافروں کو دوست نہ بناؤ، ورنہ تمہارا انجام کیا ہونے والا ہے؟ تمہارا انجام بھی برا ہوگا۔ 145 آیت میں اللہ تعالیٰ پھر منافقین کا ذکر کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں منافق تو یقیناً جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے۔ سب سے نچلا طبقہ یعنی جہنم کی سب سے جو بیس ہے، سب سے نیچے کتنی بڑی جہنم ہے۔ ہم نے حدیث سنی ہے نا کہ جو پتھر پھینکا جاتا ہے تو وہ 70 سال بعد نیچے جا کے گرتا ہے بیس میں اس کی۔ تو سوچیں کہ وہ سب سے نیچے جہنم میں منافق ہوں گے، یعنی کافروں سے بھی نیچے منافق ہوں گے، جو مسلمانوں کے ساتھ بیٹھ کے مسلمانوں جیسی حرکتیں کرنے لگتے ہیں، کافروں کے ساتھ نافرمانوں کے ساتھ بیٹھ کے نافرمانوں جیسی حرکتیں کرنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس تمام عادتوں کو، ان تمام عادتوں کو ہم سے دور رکھے ہمیشہ، جو منافقت والی ہوں۔ جہنم کا سب سے نچلا طبقہ حاویہ کہلاتا ہے، بھڑکتی ہوئی آگ۔ سوچے وہاں سے آگ نکلنی شروع ہو رہی ہے، وہاں سے دھواں، آگ، چنگاریاں نکلنی شروع ہو رہی ہیں، وہاں پہ سب سے نیچے منافق لوگ ہوں گے جو کبھی جہنم سے نکل نہ پائیں گے۔ اللہم لا جعلنا منہم، اللہ ایسے لوگوں میں شامل ہونے سے ہمیں ہمیشہ بچائے۔ پھر فرما رہے ہیں ناممکن ہے کہ آپ ان کا کوئی مددگار پالیں، وہ اتنے برے ہیں کہ ان کا کبھی کوئی مددگار ہوگا، ناممکن ہے، مشکل نہیں ہے، ناممکن ہے کہ کوئی ان کا مددگار ہو۔ وہ کافر جن کے پاس جا کے وہ کہا کرتے تھے کہ ہم تمہارے جیسے ہیں، وہ بھی ان سے بہتر حالت میں ہوں گے، منافقین ان سے بھی بدتر حالت میں ہوں گے، کیونکہ یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں سب سے آگے ہوتے ہیں۔ مسلمانوں میں بیٹھ کے مسلمان جیسے ہو جاتے ہیں اور کافروں میں بیٹھ کے کافروں جیسے ہو جاتے ہیں۔ پھر جب یہ واپس مسلمانوں میں آتے ہیں تو بہت ساری عادتیں اپنے اندر کافروں کی سی لے کے آتے ہیں، اور مسلمانوں میں بیٹھ کے وہ افواہیں، وہ بری باتیں، وہ ساری چیزیں چھوڑتے ہیں جو مسلمانوں میں نہیں ہونی چاہیے، جو ان کے پاس نہیں آنی چاہیے، اور ان کے اندر بھی وہ آہستہ آہستہ بری عادتیں کبھی کبھی آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ان کو کہا گیا ہے کہ یہ سب سے برے ہیں۔ انسان کافروں سے تو بچ سکتا ہے، منافقوں کا پتہ نہیں چلتا کہ ان کے اندر کیا ہے اور ان کے اندر کتنی حد تک منافقت موجود ہے، تو جو بہت زیادہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ پھر بہت ہی پیاری آیت ہے اور اللہ تعالیٰ ایک آسرا دے رہے ہیں، ایک امید دے رہے ہیں لوگوں کو، جو ہم سب چیک کریں کہ ہمارے اندر اللہ نہ کرے یہ بری عادتیں تو نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بہت ہی پیاری آیت ہے 146، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہاں جو توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھیں اور خالص اللہ ہی کے لیے دینداری کریں، تو یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ مومنوں کو بہت بڑا اجر دے گا۔ یعنی یہ آخری حد نہیں ہے۔ اگر انسان کے اندر کمی ہے، ایمان میں کسی بھی طرح کی کمی ہے، اعتقادی ہو یا عملی ہو، کسی بھی طرح کی کمی ہے، انسان نے اسے محسوس کیا، سب سے بڑی بات ہے کہ اپنے اندر کی کمی کو محسوس کرنا، ہر لحاظ سے اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہمارے اندر کیا برائیاں موجود ہیں، انہیں دور کرنے کی کوشش کریں۔ جب تک ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چلے گا ہمارے اندر کیا برائیاں ہیں، ہم یہ سوچتے رہیں گے کہ میرے اندر تو کوئی بھی برائی نہیں ہے، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، سامنے والے کے اندر یہ برائیاں ہیں، میرے اندر تو کبھی کوئی برائی ہوئی نہیں، وہ انسان کبھی اصلاح نہیں کر سکتا۔ اپنے اندر کی برائیوں کو خود دیکھیں اور سامنے والی کی برائیوں کو نہ دیکھیں، اس کی پردہ پوشی کرنے کا حکم ہے۔ اپنے اندر کی برائیوں کو دیکھیں اور انہیں ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، تاکہ انشاءاللہ ہماری برائیاں ختم ہو، دور ہوں ہم سے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس نے توبہ کر لی اور اصلاح کر لی، توبہ میں اصلاح بہت ضروری ہے۔ توبہ خالی استغفر اللہ پڑھنے کا نام نہیں ہے، اپنی اصلاح کرنے کا، اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرنے کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ میں آئندہ کبھی یہ کام نہیں کروں گی، اپنی اس غلطی کی اصلاح کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ معاف کرنے پہ قادر ہیں، بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کرنے پہ قادر ہیں اللہ تعالیٰ۔ اس آیت میں 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، جو توبہ کر لے، نمبر 2 اصلاح کر لے، نمبر 3 اللہ تعالیٰ پہ کامل توکل، یقین رکھے، کامل یقین رکھے، یعنی اس کا پورا یقین صرف اور صرف اللہ پہ ہو،
کوئی چیز اس کو نہ ہو ایسی جو اس کو کسی اور کا خیال آئے کسی بھی بات پہ، صرف اللہ پہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں بچانے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمیں پیدا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمیں موت دینے والا ہے، ہر معاملے کو سدھارنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اور پھر چوتھی بات کیا ہے؟ خالص اللہ ہی کے لیے دینداری کرے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی اس کی عبادات ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی اس کی اطاعت ہونی چاہیے، فرما برداری اللہ تعالیٰ کی ہی ہونی چاہیے، دل میں اور زبان پہ ذکر اللہ تعالیٰ کا ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں، پھر انہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے اور مومنوں میں شامل کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین مومنوں میں شامل فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ اجر عطا فرمائے انشاءاللہ۔ 147 آیت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزاری کرتے رہو اور با ایمان رہو۔ یعنی سزا کن لوگوں کے لیے ہے؟ ناشکرے لوگوں کے لیے سزا ہے اور بے ایمان لوگوں کے لیے سزا ہے۔ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں ان کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اللہ کے بندوں کا شکر ادا کریں اور ایماندار رہیں، ہمیشہ اپنے اندر ایمان رکھیں، سچ بولیں، جھوٹ سے بچیں، گناہوں سے بچیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ بہت قدر کرنے والے اور پورا علم رکھنے والے ہیں، یعنی چھوٹی چھوٹی انسان کی کوششوں کا اللہ تعالیٰ قدر کرنے والے ہیں۔ انسان قدر نہیں کرتا انسان کی کوششوں کی، اللہ تعالیٰ بہت قدر کرتے ہیں۔ انسان سے امید نہ رکھیں کہ وہ قدر کرے، وہ تعریف کرے، وہ شکر کرے آپ کا، اللہ تعالیٰ سے کرے۔ اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کاؤنٹ کرنے والے ہیں، انہیں جمع کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کرے پورے علم والے ہیں، کس نیت سے کی، کس نے کیا کیا، کس نیت سے کیا، کتنا کیا، اللہ تعالیٰ پورا اپنے پاس لکھنے والے ہیں، اس کا بہترین اجر دینے والے ہیں انشاءاللہ۔ 148 آیت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ 148 آیت برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، مگر مظلوم کو اجازت ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب سنتا اور جانتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی برائی اگر کوئی کرے تو ایک تو برائی کھلے عام نہیں ہونی چاہیے، کوئی بھی گناہ کھلے عام نہیں ہونا چاہیے، چھپ کر گناہ کرنا بھی منع ہے، مگر کھلے عام گناہ کرنا، برائی کرنا بہت سختی سے منع ہے۔ اور پھر دوسری بات، کوئی گناہ کوئی غلطی کسی سے ہوئی تو اس کا چرچا کرنا منع ہے، چاروں طرف اسے لوگوں کو بتانا منع ہے، الا یہ کہ اس کی اصلاح مقصد ہو۔ نیت اللہ تعالیٰ جانتا ہے خوب اچھی طرح، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کی اصلاح ہو جائے اس لیے آپ کسی کو بتائیں وہ بات اور ہے، مگر مزے لینے کے لیے اور اس انسان کو برا بنانے کے لیے چاروں طرف اس کی برائی کو بتانا یہ منع ہے۔ جو مظلوم ہے، جس کے اوپر ظلم ہوا ہے، وہ بتا سکتا ہے کہ اس فلاں بندے نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، اور اس کے علاوہ عام زندگی میں لوگوں کی برائیاں پھیلانا منع ہے، پردہ پوشی کرنے کا حکم ہے، لوگوں کی غلطیوں کی پردہ پوشی کرنے کا حکم ہے، مگر ایسا کوئی گناہ ہے جو بہت ہی بڑا ہے، جو بتانا بہت زیادہ ضروری ہے، تو وہ بتایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اینڈ میں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ خوب سنتا اور جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ کس نے کیا غلطی کی ہے اور کہاں کیا ہوا ہے۔ کوئی گناہ چھپ کے ہوا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، کوئی گناہ سر عام ہوا ہے وہ بھی اللہ کو پتہ ہے، کسی کے اوپر غلط بہتان لگایا گیا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، کس کی چھوٹی سی غلطی تھی مگر اسے کتنا بڑا چڑھا کے بتایا گیا وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب حساب لینے والے ہیں۔ 149 آیت میں اللہ تعالیٰ اسی بات کو اور واضح کر کے کہہ رہے ہیں اگر تم کسی نیکی کو اعلانیہ کرو یا پوشیدہ، پہلے گناہ کی بات تھی اب یہاں نیکی کی بات ہو رہی ہے، اعلانیہ کرو یا پوشیدہ یا کسی برائی سے درگزر کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ پوری معافی کرنے والا ہے اور پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اچھا اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا یا کسی برائی سے درگزر کرو، یعنی تمہارے ساتھ کوئی برائی ہوئی ہے، تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی ہوئی ہے تو اسے درگزر کر دو۔ معاف کرنے کا بھی یہاں پہ حکم مل رہا ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی ہو گئی ہے تو اسے معاف کر دو، اللہ تعالیٰ پوری معافی کرنے والا، پوری قدرت رکھنے والا ہے، یعنی اگر ہم کسی کے معاملات کو درگزر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات کو بھی درگزر کرنے والے ہیں، ہمیں بھی معافی دینے والے ہیں اور پوری قدرت والے ہیں، ہر چیز پر یقین رکھنے والے ہیں، یعنی ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں، قبضہ رکھنے والے ہیں۔ ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ کسی نے ہمارا دل دکھایا یا ہمارے ساتھ زیادتی کی تو ہم فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں نے جب کسی کے ساتھ ظلم کیا تھا، زیادتی کی تھی، وہ اس بات کا بدلہ ہے، مجھے معاف کر دیجئے، اس شخص کو بھی معاف کر دیجئے اور مجھے بھی معاف کر دیجئے جو میں نے کسی کے ساتھ ظلم کیا تھا، اس کا حساب مجھ سے نہ لیجیے گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے،
اس طرح کر کے اپنے اکاؤنٹس کو کلین کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ جو ہم نے کسی کے ساتھ ظلم کیا اس کا بھی حساب ہم سے نہ لیں انشاءاللہ۔ 150 ہے جو کہ ہمارے لیکچر کی لاسٹ آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اس کے پیغمبروں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق رکھیں، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ بعض نبیوں پر تو ہمارا ایمان ہے اور بعض پر نہیں، اور چاہتے ہیں کہ اس کے اور ان کے بین بین کوئی راہ نکالیں، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اللہ کے وہ لوگ جو اللہ کے نبیوں کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ کفر کرتے ہیں، ان کی باتیں نہیں مانتے، کچھ رسولوں کو تو مانتے ہیں کچھ رسولوں کو نہیں مانتے۔ یقیناً یہ یہود اور نصارہ کی بات ہو رہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے کچھ رسولوں کو مانتے ہیں اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے درمیان اور اللہ کے رسولوں کے درمیان جو فرق کرنے والے ہیں یہ پکے کافر ہیں، یعنی جو بھی اللہ کے درمیان اور اللہ کے رسولوں کے درمیان فرق کرے گا، اللہ کے کچھ رسولوں کو مانے گا کچھ کو نہیں مانے گا، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ جب ہم مسلمانوں نے کی حیثیت سے ہمارا ایمان ہے کہ ہم تمام نبیوں پر، تمام کتابوں پر یقین رکھتے ہیں، اور پھر آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم اپنا آخری نبی سمجھتے ہیں اور قرآن کو آخری کتاب سمجھتے ہیں جس کو ہمارے اوپر پڑھنا، سیکھنا، سمجھنا فرض ہے۔ باقی پچھلی ساری کتابوں کو ہمیں پڑھنا نہیں چاہیے، صرف قرآن جامع کتاب ہے، ان تمام کتابوں کا مجموعہ ہے جو پہلے آ چکی ہیں، تو صرف قرآن کو ہمیں پڑھنا فرض ہے، مگر ایمان ہمیں سب پہ رکھنا ہے، ہمیں کسی رسول میں فرق نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ درمیان کی راہ نکالنا چاہتے ہیں، یہ اپنی مرضی چیزوں میں کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنی مرضی کسی چیز میں نہیں کرنی، ہمیں بالکل بھی ایسا نہیں کرنا، ہمیں اللہ تعالیٰ کی تمام باتوں پہ ویسے ہی عمل کرنا ہے جیسے اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں انشاءاللہ۔ اپنے لیکچر کا اختتام ایک چھوٹی سی بات سے کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت یحییٰ بن معاذ کہتے ہیں اس سے بڑی نادانی اور حماقت اور کیا ہو سکتی ہے کہ آدمی دوزخ کا بیج بوئے اور جنت پانے کی امید رکھے، نیکیوں کا مقام پانا چاہے اور بدکاروں سے کام کرے، نیکی اور بھلائی نہ کرے اور اجر و ثواب کا طالب ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل عطا فرمائے، شعور عطا فرمائے کہ زندگی ہمیں کیسے گزارنی ہے انشاءاللہ، کہ ہماری آخرت کیسی ہو، یہ زندگی جیسی گزاریں گے ویسی ہی ہماری آخرت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل عطا فرمائے کہ ہم سوچی سمجھی زندگی گزاریں، ہر وقت ہمیں اس بات کا خیال ہو کہ جب ہمیں موت آئے گی تو اس کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اپنے کیے کے حساب دینے ہیں، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اعمال کی حفاظت کرنے والا بنائے، اپنی نظروں کی، اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا بنائے انشاءاللہ، تاکہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں تو ہمیں خوشی ہو، اللہ تعالیٰ سے ملنے کی خوشی ہو، ہمیں پتہ ہو کہ انشاءاللہ ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ، خوشی خوشی اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے طالب ہوں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین انسان، بہترین مسلمان بنائے۔ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عباداتک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و ازواجہ و ذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔